بہت زیادہ والیٹائل سچویشن ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ نتن یاہو جو ابھی ہو کے آیا کیپٹل ہل سے دا وے ہی واز ریسیوڈ، اگر آپ ویسٹرن بلاک کو اوور آل بھی دیکھیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسرائیل کی بیکنگ سے کوئی بیک آؤٹ کر سکتا ہے. لیٹس سے آرڈیننس اٹ از سیڈ ناؤ 3 ہیروشیما بامز کے برابر ڈلیور ہو چکا ہے اگر آپ کلو ٹن میں میئر کریں، اور غازہ کی چھوٹی سی اسٹیپ ہے. ناؤ دے آر گوئنگ ٹو موو ٹو ویسٹ بینک، اور اس میں ایرانین آئی تھنک لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی تک وہ ڈینٹ کرنے کی کوشش کی. تو اٹس اے ویری ویری آئی وڈ سے ڈیفیکلٹ ٹائم فار مڈل ایسٹ. فاج چیف نے آئی تھنک 3 مہینے پہلے بڑا کلیئر کہا تھا کہ ویل اسیسینیٹ ماس لیڈرشپ ان ٹرکی، ایران اور قطر نے ان ملکوں کے نام لیے اینڈ دے اپرووڈ اٹ کہ جی ہم کر سکتے ہیں. سو دے ہیو انفارچونیٹلی کہ ویسٹرن جو بلاک ہے دے ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو سبسائڈ. جتنی ایفرٹس ہوئی ہیں پیس کی اس کو ہمیشہ ایک ویٹو کے تھرو سیبوٹاج کر دیا جاتا ہے. I think Middle East now I would say is a powder keg اور just waiting کہ اس کو کوئی spark تو already مل چکا ہے. I think if you look at the resistance جو axis of resistance the area to Israel, Hamas ہے within Palestine, then you have Hezbollah in Iraq. Hezbollah جو ہے وہ لیبنان سے فائٹ کر رہی ہے، پھر ہوتی ہے، اور پھر definitely they have linkages with Iran. اور اگر آپ اس میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت یا اسیسینیشن کو دیکھیں تو دیٹ دین فٹس انٹو دس ٹرائنگل کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں. میرے خیال میں بہت زیادہ والیٹائل سچویشن ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ نتن یاہو جو ابھی ہو کے آیا کیپٹل ہل سے دا وے ہی واز ریسیوڈ، اس کو اسٹینڈنگ اویشن دی گئی. سو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف وائٹ ہاؤس لیٹس سے اگر ہم کہتے ہیں جو بائیڈن میں کیپٹل ہل کی پوری سپورٹ ہے، فیو لیٹس سے دیور ڈسینشنز جو ہے. تو دوسرا اگر آپ ویسٹرن بلاک کو اوور آل بھی دیکھیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسرائیل کی بیکنگ سے کوئی بیک آؤٹ کر سکتا ہے. اور دیر از اے ہیوج ٹریجڈی آئی تھنک اکتوبر میں جب شروع ہوا یہ کانفلکٹ، اس میں جتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئیں، تقریباً 40,000 سے زیادہ شہادتیں ہیں. اور ان ٹرمز آف لیٹس سے آرڈیننس اٹ از سیڈ ناؤ 3 ہیروشیما بامز کے برابر ڈلیور ہو چکا ہے اگر آپ کلو ٹن میں میئر کریں، اور غازہ کی چھوٹی سی اسٹیپ ہے. ناؤ دے آر گوئنگ ٹو موو ٹو ویسٹ بینک. اس کے اندر ریجنل کنٹریز کی ایفرٹ تو ہے، لائک چائنا نے پہلے ایران سعودیہ کا رپروشما کرایا، پھر ابھی حماس اور فتح کا کرایا. لیکن یہ ساری پیس ایفرٹ جو ہیں پچھلے ایک ہفتے میں اگر آپ دیکھیں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آئی تھنک ان کو بہت بڑا دھچکا ہے. لک ایٹ اٹیک آن بیروت یسٹرڈے، پھر اس طرح حدیدہ کی پورٹ پہ 1-2 دن پہلے ہوا ہے، اور ابھی یہ اسیسینیشن آن ایرانین سوائل آف اے گیسٹ جو کہ آئے ہوئے اٹینڈ کرنے، اور اس میں ایرانین آئی تھنک لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی تک وہ ڈینٹ کرنے کی کوشش کی. تو اٹس اے ویری ویری آئی وڈ سے ڈیفیکلٹ ٹائم فار مڈل ایسٹ. لاجیکلی سو بیکاز امید تو تھی. آئی تھنک پچھلے 1-2 مہینے میں پیس کی بڑی ٹاک ہوئی اینڈ سم ہاؤ حماس لیڈرشپ نے بھی ایگری کر لیا تھا. آئی تھنک اسماعیل ہنیہ واز آلسو پارٹ آف اٹ. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ہاؤ موساد اور جو زائنسٹ لابی وہ ٹریٹ کر رہی تھی مڈل ایسٹ کو، موساد چیف نے آئی تھنک 3 مہینے پہلے بڑا کلیئر کہا تھا کہ ویل اسیسینیٹ ماس لیڈرشپ ان ٹرکی، ایران اور قطر نے ان ملکوں کے نام لیے اینڈ دے اپرووڈ اٹ کہ جی ہم کر سکتے ہیں. سو دے ہیو. نمبر 2 جو یمن کے ساتھ کانفلکٹ بھی سمجھا جا رہا تھا ہوتیز کے ساتھ کہ شاید سبسائڈ ہو جائے، پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا ہے حدیدہ پہ، اینڈ دین سنا ہے فالوڈ بائی برٹش اینڈ یو کے ایئر کرافٹ سے بھی کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل کنائیونس کہ جی ہم نے اس کو اسٹیبل نہیں ہونے دینا، ڈسپائٹ کہ اس میں ویسٹ کا اپنا بھی نقصان ہے. انرجی پرائسز ول گو اپ. 2 بڑے آئی تھنک چینلز ہیں لائک اسٹریٹ آف ہرموز ہے، ریڈ سی ہے، دے کنٹرول آلموسٹ 30-40% آف گلوبل انرجی یہاں سے گزرتی ہے. اس کے علاوہ بے شمار کامرس ہے، چائنا کا ہے، انڈیا کا ہے، ساؤتھ ایشیا کا ہے، پھر مڈل ایسٹ کا اپنا ہے. تو یہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. تو ایک طرف اگر آپ دیکھیں اگر یوریشین کنٹریز میں رشیا، چائنا، ٹرکی، ایران، پاکستان کسی حد تک ایفرٹ ہے، آئی وڈ سے ایون سعودی عربیہ بیکاز ابھی وہ برکس میں وہ بھی شامل ہو گئے کہ آپ کسی طریقے سے ڈپلومیٹیکلی مینیج کریں، اکنامکلی ڈیولپ کریں. لیکن ایک دوسری طرف آپ دیکھیں آئی تھنک انفارچونیٹلی کہ ویسٹرن جو بلاک ہے دے ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو سبسائڈ. جتنی ایفرٹس ہوئی ہیں پیس کی
اس کو ہمیشہ ایک ویٹو کے تھرو سیبوٹاج کر دیا جاتا ہے. سو اینڈ سم ہاؤ دے فیل, آئی تھنک او آئی سی پہ بھی ایک بڑا کوشچن مارک آتا ہے کہ دے کوڈ ہیو ڈن, آئی تھنک 2 ریویوز میں اکنامک سینکشن اور ڈپلومیٹک, آپ مت کریں لڑائی, لیکن یہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا کہ آپ پریشر ڈال کے آپ امن کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ دا اماؤنٹ آف کیجولٹیز فلسطینیوں نے, جو شہادتوں کی ایک لمبی داستان ہے جو رقم ہوئی ہے پچھلے 8-9 مہینے میں, وہ ویسے ہی مطلب اسماعیل ہنیہ تو ایک بڑے فگر ہیں, لیکن ادروائز آئی تھنک اتنا ہیومن سفرنگ کو دیکھ کے ویسے ہی ایک احساس جاگنا چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک اس پہ کوئی اسٹرانگ میئر نہیں لیا گیا. آئی تھنک حماس کے لیے ایک تو بیکاز حماس کے اندر پھر اگر آپ مے بی دیر از اے ہاکش فیکشن اور ایک پولیٹیکل ہوگا, اور اگر بات چیت کی طرف جا رہے تھے تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر بھی ایک ڈویژن نظر آتی ہے, بیکاز سم پیپل سینگ کہ آپ فائٹ, تو ایک تو آئی تھنک اٹ ول ایکسینچویٹ دا ڈویژن, اور جو ہاکش ایلیمنٹ ہے جو لڑکے سارا حاصل کرنا چاہتا ہے, پرابلی دے ول گیٹ اسٹرینتھن بیکاز ناؤ دے کین سے کہ جی آپ دیکھ لیں بات چیت کی ہے تو اسرائیل نے تو اس پہ کوئی وہ لیٹ سے روکا نہیں اس چیز کو, دے گون اگریسولی اگینسٹ یو. اور دوسرا آگے کے لیے بھی آئی تھنک اینی ایفرٹ, اور حماس کی اپنی جو موومنٹ ہے لیڈرشپ کی لائک ٹرکی یا قطر میں, تو اس کا مطلب ہے کل قطر ٹرکی شوڈ بی ورڈ کہ یار یہ تو ادھر بھی ہو سکتا ہے. سو ایک فیئر کی انوائرمنٹ بھی کریٹ کی گئی ہے, جو پہلے آپ کہہ لیں کسی حد تک بیچ میں لیٹ سے لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, جو بھی تھا ابھی اس میں گیپ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو میرے خیال میں جو امن کا خواب تھا فار دا ٹائم بینگ, unless کہ there is a major intervention by OIC, یا اگر UN فیل کرتی ہے which I feel is a hypocritic policy ہے ویسٹ کی, کہ ایک طرف آپ جو ہے بات کرتے ہیں امن کی, آپ ریلیز بھی نکالتے ہیں, بٹ پبلکلی نہ تو آپ کنڈیم کرتے ہیں نہ کوئی میئر لیتے ہیں, یو آر لیٹنگ اٹ ہیپن. میرے خیال میں چیزیں جو ہیں آئی تھنک دے آر ویری ڈیفیکلٹ فار حماس لیڈرشپ, اور ڈیفینیٹلی جو ایران والا ایلیمنٹ آئی تھنک بہت زیادہ پروناؤنسڈ ہے, بیکاز کچھ عرصہ پہلے ان کے اپنے پریزیڈنٹ شہید ہوئے ہیں ان ہیلی کاپٹر کریش, جس پہ بھی کوشچن مارک ہے. And if you link it with this assassination, تو اس کا مطلب ہے probably there is a serious effort to undermine Iranian leadership, including جو ان کے supreme leader ہیں. So I think they are very tough times for the Middle East.